الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین، ہمارا درس قرآن الحمدللہ باقاعدگی سے چل رہا ہے، اور اس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275، 276 اور 277 اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سود کا باب چل رہا ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیام مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان جنات نے لپٹ کر۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری، خرید و فروخت وہ ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا۔ خرید و فروخت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس وہ آدمی جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، فانتہا، وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا، جو پہلے سود لے چکا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد، اور جو کوئی پھر لیوے سود، فاولئک اصحاب النار، فرمایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور بھلے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ تھا ان کا مختصر ترجمہ۔ اب ہم ان آیات کی مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ پیچھے ہم صدقات کے متعلق پڑھ چکے ہیں، صدقات دینے کی شرائط پڑھ چکے ہیں کہ صدقہ دینے کے بعد احسان نہیں کرنا، ایذا نہیں پہنچانی، حلال مال کا صدقہ کرنا ہے، نیت خالص رکھنی ہے، صدقے کا مصرف کیا ہے، وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور صدقہ جو ہے انسان کے اندر وہ اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ صدقہ کی وجہ سے انسان کے اندر فیاضی والا مادہ پیدا ہوتا ہے، صدقہ کی وجہ سے انسان سخاوت کی طرف آتا ہے اور ہمدردی کی طرف آتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے بخل ختم ہوتا ہے، مکارم اخلاق پیدا ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے کی مدد کرنا ایک اخلاقی فرض ہے، اس کو انسان ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سود، اس کی وجہ سے انسان کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے، اور بخل کے نتیجے میں انسان جو ہے نا وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سود کی وجہ سے انسان کے اندر بہت بڑی بیماری یعنی دوسرے سے بے پرواہی اور لاغرضی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں رہتا، انسان بخیل بن جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ بے درد بن جاتا ہے، دوسرے کے کوئی ہمدردی اس کے ساتھ نہیں رہتی، بد اخلاق ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ اخلاق اس کے اچھے نہیں رہتے، کیونکہ اس کو مال کا لالچ اور ہوس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ حریص ہو جاتا ہے مال پر کہ میرا مال اور بڑھتا
جائے اور بڑھتا جائے۔ تو یہ صدقہ اور سود یہ دونوں اس لیے ذکر کی کہ ان کی آپس میں مناسبت تھی، اور مناسبت ضد کی تھی۔ صدقے کے اندر آدمی سخی ہوتا ہے اور سود کے اندر آدمی بخیل ہوتا ہے، تو اس طرح یہ مناسبت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے، ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، ان کا مآل بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کو ان کو کتنی خطرناک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا کہ قبروں سے جب اٹھیں گے ایسے اٹھیں گے کہ جیسے کسی آدمی پر جن چڑھ گیا ہو، جیسے کسی آدمی پر جن نے حملہ کر دیا ہو، اور جن کی وجہ سے وہ حواس کھو دے، وہ اپنا آپ کھو دے، وہ مجنون کی حالت کو پہنچ جائے۔ تو قیامت کے دن فرمایا اس طرح وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ جنات کے مریض کئی سامنے آتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو چکا ہے۔ وہ اپنا کبھی آوازیں نکالتے ہیں، کبھی گھور کر دیکھتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ ان پر جو دم کر رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا تکلیف دیتے ہیں، کبھی اس جس پر چڑھ جائے اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ جب ہوش میں نہیں رہتا تو جو وہ جن کرتا ہے وہی اسے صادر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے ہی جو ہے نا مبہوت ہوگا، ایسے ہی مجنون ہوگا، قیامت کے دن ایسا اٹھے گا۔ کیوں اٹھے گا؟ کیونکہ دنیا کے اندر وہ رہ کر سود کے لینے کی وجہ سے، سود کی کھانے کی وجہ سے وہ مبہوت ہو چکا ہے۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی اخلاق اچھے نہیں ہے، اس کو مال چاہیے، مال بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو دنیا کے اندر اس کا یہ حال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی سزا اسی کے مناسبت سے آخرت میں اسی کو یوں ہی دے گے کہ اس کا وہی حال ہوگا جیسے دنیا میں وہ حریص تھا، دنیا میں لالچی تھا، انہی لالچی نگاہوں سے، انہی حرص کی نگاہوں سے قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ سوداگری، خرید و فروخت، اس میں بھی منافع ہے اور سود میں بھی منافع ہے۔ جب سوداگری حلال ہے تو سود بھی حلال ہونا چاہیے، جب سوداگری میں منافع ہے تو اس میں بھی حلت ہے تو یہاں بھی حلت ہونی چاہیے، وہ یوں کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ سوداگری اور اس میں فرق ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سود کن چیزوں میں ہوتا ہے۔ سود جو ہے نا وہ دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو ادھار دے اور ادھار پر سود لے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جنس کا جنس کے بدلے میں تبادلہ کیا جائے اور کمی زیادتی کی جائے۔ ادھار کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو 5,000 دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد آپ سے لوں گا، لیکن 5,500 ساتھ لوں گا۔ اب یہ جو 500 ہے یہ سود کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کسی کو 1,00,000 روپے دیتا ہے 1 مہینہ کے قرض کے طور پر، کہتا ہے کہ 1,05,000 آپ سے واپس لوں۔ یہ جو 5,000 اوپر سے پیسے رقم لے رہا ہے اپنی رقم سے زائد، یہ سود کہلاتی ہے۔ اسی طرح جنس کا جنس سے تبادلہ کیا جائے، ایک آدمی کسی کو گندم دے رہا ہے کہ یہ گندم ہے اور یہ آپ لے لیں، لیکن جب آپ مجھے واپس کریں گے، میں نے آپ کو 50 کلو دی ہے تو آپ مجھے 55 کلو دیں گے۔ یہ 5 کلو جو اوپر لے رہا ہے یہ سود کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کسی کو گندم دے رہا ہے کہ آپ مجھے گندم کے بدلے میں گندم دیں، دینے والا کہتا ہے کہ میں آپ کو 100 کلو دوں گا، لیکن لینے کے لیے کہتا ہے کہ 105 کلو لوں گا، 110 کلو لوں گا۔ تو یہ جو اوپر سے جنس کا جنس کے ساتھ تقابل کیا ہے اور زیادتی کی ہے، یہ سود کہلاتی ہے۔ اگر جنس کا غیر جنس سے تقابل ہو تو پھر اس میں سود نہیں آتا۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کو گندم دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں یعنی 100 کلو گندم دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ سے 110 کلو جو لوں گا، 110 کلو چاول لوں گا، تو اس میں سود نہیں ہوتا۔ سود ہوتا ہے جنس کا جنس سے تبادلہ کیا جائے اور اس کا ایک طرف سے کمی اور دوسری طرف سے زیادتی ہو، یہ سود کہلاتی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ خرید و فروخت یہ سود کی طرح ہے، خرید و فروخت یہ بیع کی طرح ہے۔ حالانکہ خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے کہ جو دکاندار ہے وہ جاتا ہے اپنا سامان لاتا ہے، آج کل جدید زمانہ آ گیا، آج کل وہ خود سامان پہنچا دیتے ہیں، لیکن سامان کی پہلے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، وہ سامان دے جاتے ہیں، اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں۔ اب اس نے سامان رکھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے، اپنا وقت دیتا ہے اور اس کے ساتھ مناسب وہ کچھ پرسنٹ لگا کر وہ جو ہے نا اس پر وہ منافع کماتا ہے۔ تو اس میں اس کی محنت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو فریز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بجلی استعمال ہوتی ہے، فریزر رکھنا پڑتا ہے، تو اتنی محنت کے بعد وہ چیز بیچتا ہے، اس پر کچھ منافع کماتا ہے۔ لیکن جو سود والا ہے وہ تو اس نے 10,000 گھر سے نکالے، 10,000 نکال کر اس کو دیے اور کہہ دیا کہ میں آپ سے جو ہے نا 10,500 لوں گا، 10,800 لوں گا، تو یہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے۔ تو اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا،
بے کو حلال کیا، لیکن اس کے مقابلے میں بے کو اللہ نے حلال کیا، اس کے مقابلے میں سود ہے اس کو اللہ نے حرام فرمایا۔ اور سود حرام، یہ بہت بڑا حرام، بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے یہ ہے۔ اور بعض روایت میں یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جو آدمی سود کا 1 روپیہ لے، گویا کہ اس نے اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ سے زیادہ تک زنا کیا۔ اتنا خطرناک یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نحوست سے محفوظ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا کیوں دیں گے قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سوداگری، وہ جو ہے نا سوداگری، وہ سود کی طرح ہے، جس طرح سوداگری میں منافع ہوتا ہے اس میں منافع ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سوداگری کو تو حلال کیا اور ربا کو، سود کو حرام کیا ہے۔ تو اللہ نے حلال حرام خود بتلا دیا۔ اب اگر کوئی آدمی سود کو حلال سمجھتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا، وہ ایمان سے نکل گیا۔ اگر کوئی آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے لیکن حلال نہیں سمجھتا تو وہ اشد درجے کا گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، اور اکبر الکبائر میں سے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فرمایا جس آدمی کے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، رب کی طرف سے پیغام آ گیا کہ سود حرام ہے، بے حلال ہے، اس نے رب کے پیغام کو قبول کر لیا، فرمایا فانتہا، وہ باز آ گیا، جو جہاں تھا وہیں رک گیا، فرمایا فلہ ما سلف، جو اس نے پہلے سود کا کام کیا وہ اس کے لیے حلال ہو گیا، جو پہلے مال لے چکا ہے وہ اسی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے بنی ہاشم کے سود معاف کرتا ہوں، ان کے قرضے ختم کرتا ہوں، جو اصل رقم ہے وہ واپس لے لیں۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کی اصل رقم واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں، وہ واپس لیں گے، لیکن جو سود کی رقم ہے وہ میں چھوڑتا ہوں، وہ میں نہیں لوں گا۔ تو اسی طرح یہ پوری دنیا پر سود حرام کر دیا گیا۔ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس نے دل سے توبہ کی یا اس نے دکھلاوے کے لیے توبہ کی۔ وَمَنْ عَادَ، جس نے دوبارہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہی سود کا کام شروع کر دیا اور پھر مرتے دم تک تائب نہیں ہوا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، دوزخ میں جائیں گے اور بڑی سخت وعید، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دوزخ، اتنے آج کل کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، دوزخ تو اس سے کئی گنا زیادہ گرم ہے، وہ برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر کھل کر سود کا کاروبار کریں۔ اگر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہے، فرمایا کہ اب توبہ کر لو، فانتہا فلہ ما سلف، جو ہو گیا ہو گیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کو مٹاتا ہے کیا مطلب؟ کہ سود کی وجہ سے برکات جاتی رہتی ہیں، سود کی وجہ سے جو ہے نا، جو آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے نا، اس کا سود اس کو جو ہے نا لے کر ڈوب جاتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سود کرنے والا، اس کا پیسہ 40 سال سے زیادہ تک نہیں چلتا، 40 سال کے اندر اندر سود اپنے جو ہے نا، سود اپنے اصل رقم کو بھی لے کر ختم ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتے ہیں، اس کی برکات نہیں ہوتی۔ سود کھانے والے بظاہر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے بزنس اور بڑے بڑے ان کے پاس جناب گاڑیاں اور بنگلے اور بڑے ان کے کاروبار نظر آ رہے ہیں جو کام سود پر کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوتے ہیں اسباب سکون، اور ایک ہوتا ہے سکون۔ سکون نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، سودیوں کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن اسباب سکون ضرور ہوں گے۔ اسباب سکون کو سکون کوئی نہیں کہتا۔ ایک آدمی بڑا عالیشان بنگلہ بنوا دے، اس کے اندر اے سی لگوا لے، اپنے واش روم تک اے سی کر لے، ہر جگہ جو ہے نا اس کو کوئی پریشانی کا سبب نہ ہو، کوئی سامان نہ ہو، لیکن وہ رات کو نیند کی گولیاں لے کر سوئے تب بھی اسے نیند نہ آئے، تو اس سے سکون کہیں گے؟ نہیں، سکون اور ہوتا ہے، اسباب سکون اور ہوتے ہیں۔ اسباب سکون تو اکٹھا کر لیں گے، لیکن سکون اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھا ہے، اسلام کے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا، میں سود کو مٹاتا ہوں، اس کی برکات نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بے چین کر دیتا ہوں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے شرائط پڑھی ہے، صدقہ کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں میں اس کے صدقات میں برکت دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ صدقہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے اخلاص کی بدولت اللہ صدقہ کو اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کھجور کا قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا، پتھر پہاڑ اس کے برابر اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا واللہ لا يحب كل كفار نسیم، اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے نا قدر نہیں کرتا، کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آپ کاروبار کریں، آپ حلال کمائیں، اس کی قدر نہیں کرتا، ناشکر ہے، اللہ کو وہ محبوب نہیں بلکہ وہ سود کا کام کرتا ہے، گناہ گاری کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں مبغوض ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، مالی حقوق بھی ادا
کیے، بدری حقوق بھی ادا کیے، زکوٰۃ دیتا رہا، لہم اجرہم عند ربہم، تو وہ لوگ اپنے رب کے پاس بہت بڑا ثواب پائیں گے، ان کا بہت بڑا اجر اور صلہ پائیں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ قبروں سے نکلتے ہی جو ہے نا وہ سیدھا جنت کی طرف ان کا رخ پھیر دیا جائے گا، بلا خوف و خطر، بلا غم، وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقنا الا باللہ۔